بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ ہماری واٹس ایپ گروپ کی ممبر ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا یہ درود پاک کا ایکسپیرینس بھیجا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں، ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، رشتے آتے ہیں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے چلے جاتے ہیں۔ کہتی ہیں حالانکہ دکھنے میں اچھی خاصی ہیں، رنگت بھی اچھی ہے اور ماشاء اللہ سے کوئی بھی دیکھ کے منع نہیں کر سکتا، لیکن نہ جانے کیا معاملات ہیں کہ ان کا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو پاتا، اور وہ اس وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی ہیں خاتون۔ مینس ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوگی اور زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کیسی ہو چکی ہے، کس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا۔ تو بہرحال وہ اتنی ڈپریشن میں چلی گئیں کہ جو ہے زندگی کے طرز عمل ان کے بالکل چینج ہو گئے۔ لوگ یہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ اتنی ڈپریشن میں کیوں رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا کہ بس زیادہ تر وقت سو کے گزارتی، نہ نماز نہ ذکر و اذکار، سب چیزیں چھوڑ دیں، بس کھانے کے لیے سو کر اٹھ جاتی ہیں تو کھانا کھا لیا، دیگر ضروری کام کیے اور پھر سو جاتی۔ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میں ان سے ملنے گئی اور میں نے ان کی جب روٹین سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی صرف اس لیے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی۔ کہنے لگی میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھیں نماز تو بہت ضروری ہے نا، ابھی ہم سوتے ہیں یا ہم کوئی بیماری آ جائے ہمیں تو ہم اگر کروٹ بھی بدلیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ قبر میں جب ہم اکیلے ہوں گے، وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں ہم سے ہماری نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہاں تو ہم اپنی مطلب جیسے کہ جس حالت میں ہوں گے تو سوچیں آپ اس وقت آپ کیا کرو گے۔ تو کہنے لگی میں نے ان کو بہت کہا کہ اگر زندگی میں کوئی چیز نہ ملے یا نہ ہو تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے احکامات سے منہ موڑ لیں گے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ بہرحال کہتی ہیں کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا اور میں نے ان کو کہا کہ نماز قائم کریں، اپنے ذکر و اذکار جیسے آپ کرتی تھی کریں، اللہ سے دعا کریں، مایوس نہ ہوں، ڈپریشن میں نہ جائیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جو درود شریف آسان لگے پڑھنے میں مزہ آئے اس درود پاک کو کھلا پڑھیں، اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے آپ کو اچھا شریک سفر دے گا۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی کی ویڈیوز دیکھی تھی آپ کی، تو انہوں نے جو ہے 11,000 درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مان لی۔ دن انہوں نے فکس نہیں کیے، نہ تعداد فکس کی، انہوں نے کہا کہ بس جب تک مجھ سے ہو سکے گا اور جتنا ہو سکے گا ڈیلی میں پڑھ کے ہدیہ کرتی رہوں گی۔ کہتی ہیں کہ وہ ڈیلی پڑھتی اور ہدیہ کرتی۔ بعد میں ان کو درود ابراہیمی پڑھنے میں اتنا مزہ آنے لگا، اتنا لطف آنے لگا، ایسی کیفیت بننے لگی کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھنے لگیں۔ کہتی ہیں کہ اس کی یہ برکت انہیں ملی کہ ابھی ان کی منت پوری نہیں ہوئی تھی، ان کا رشتہ آیا، اور جو رشتہ آیا وہ بہت اچھی فیملی سے آیا، اور بہنیں شادی شدہ تھیں، ایک چھوٹا بس بھائی تھا، لڑکے کی اپنی شاپ ہے، اور جو ہے ایک ہفتے بعد ان لوگوں نے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، انہیں لڑکی پسند آ گئی۔ کہتی میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پرپوزل آئے وہ پسند کرے تو آپ لڑکے سے ڈائریکٹ بات بھی کیجیے گا، ظاہر سی بات ہے آپ کی ایج ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس کے دباؤ میں آ کر یا ویسے تو ہاں کہہ دے اور بعد میں آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑے۔ تو کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے لڑکے سے بات بھی کی اور ان سے ڈسکس بھی کیا کہ دیکھیں اگر آپ کو میں پسند ہوں تو آپ مجھ سے شادی کریں، لیکن کسی دباؤ میں آ کے مت کیجیے گا کہ بعد میں پھر پرابلمس ہوں۔ بہرحال ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہوا، لڑکے کی طرف سے بھی پسندیدگی تھی، ان کے والدین کی طرف سے بھی تھی، اور اس طریقے سے الحمدللہ ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کریم کیسے کیسے ہمارے ساتھ معاملات فرماتا ہے، ایسے معاملات فرماتا ہے جو سالوں کے رکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ پڑھ کیسے رہے ہیں، اور جلد بازی نہ کریں۔ اب انہوں نے 11,000 کی منت مانی، ٹائم فکس نہیں کیا، تعداد فکس نہیں کی، اپنے حساب سے توجہ دھیان سے ڈیلی پڑھتی اور وہ پڑھ کے جو ہے اپنی تعداد پوری کر رہی تھی، اور جو درود پاک درود ابراہیمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہی تھی اپنے کام کاج کے ساتھ، وہ انہوں نے منت میں کیلکولیٹ نہیں کیا، اور اللہ عز و جل نے انہیں اتنا اچھا رشتہ عطا فرمایا۔ تو ابھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی بارشوں کے سیزن ہے، رشتہ فکس ہو گیا ہے، دسمبر تک الحمدللہ ان کی شادی ہو جائے گی، اور سارے معاملات بہت اچھے سے طے ہوئے، بہت آسانی کے ساتھ طے ہوئے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لیں تو وہ کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، غیبی مدد شامل ہوتی رہتی ہے، اور وہ کام ایسے بنتے ہیں کہ جو ہمیں امپاسبل لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا تو شاید ایسا ہو جائے، وہ سارے ناممکن اللہ تعالیٰ ذہنوں سے نکال دیتے ہیں، اور کام بہتر سے بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں آپ پر رحمت برس رہی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرما رہے ہوتے ہیں، پھر آپ درود شریف پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں، پھر آپ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں تو حاجات ضرور پوری ہوتی ہے۔ لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو نا امید مت کیا کریں، کبھی بھی نہیں۔ اگر کوئی کام نہیں بن رہا نا تو بس اللہ کے اس فیصلے میں راضی ہو جایا کریں، اگر راضی نہیں ہو سکتے تو پھر دعا کرتے رہیں، اپنے لیے مانگتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیا کریں، ڈپریشن میں نہیں جایا کریں۔ زندگی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو خود سے شادی نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی وہ بہت خوشحال اور مطمئن ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی شادی نہیں ہوتی تو وہ اس چیز کو
ٹراما بنا لیتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کی لائف ختم ہو گئی ہے، یا اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب سب ختم ہو گیا۔ ایسے نہیں سوچا کریں، سب کاموں میں اللہ کی حکمت ہے، سب فیصلوں میں اللہ کی حکمت ہے، اس کی رضا میں راضی رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں سکون بھی ہوگا، اور پھر دعا مانگتے رہیں گے تو اطمینان ہوگا کہ آپ مانگ رہے ہیں، اللہ سے آپ کا ایک رشتہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ اور جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے۔ جو بھی پڑھیں توجہ دھیان اور محبت سے پڑھیں، جو بھی سیغہ پڑھیں، پھر اس کے ثمرات اور برکات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔